لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے یہ عشرہ ذی الحجہ برکت والا، جس میں ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور جس کی رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، اللہ تعالی نے عشرہ ہمیں عطا فرمایا، پھر روزے کی توفیق دی، اس کے بعد قربانی کی توفیق دی۔ اس پر ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ بھی عطا فرما دے۔ آج الحمدللہ عید الاضحیٰ ہے۔ مسلمان اپنی قربانیوں کو ذبح فرمائیں گے۔ اس حوالے سے عرض کروں، اللہ تعالی نے جانور کے حلال ہونے کے لیے اور قربانی کے ٹھیک ہونے کے لیے دو شرطیں مقرر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جانور کو ذبح کرنا ہے، دوسری شرط یہ ہے ذبح سے پہلے اللہ کا نام بھی لینا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی، جانور حلال بھی نہیں ہوگا اور قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، بھول کر اگر کوئی شخص بسم اللہ بھول چھوڑ دے، اس کی تو قربانی ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر اگر بسم اللہ کا نام ترک کر دے، وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جانور کے گلے پر چھری چلانا یہ ضروری ہے، اور اب تو تحقیق سے ثابت ہو گیا جتنا آسانی سے جان جانور کی اس ذبح کے ذریعے نکلتی ہے، ذبح شرعی کے ذریعے، کوئی اور طریقہ نہیں اتنی آسانی کے ساتھ جانور کی جان نکالنے کا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اب وہ کیا شرعی طریقہ ہے جس سے ہم نے جانور کو ذبح کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک بات یاد رکھیے، جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے سانس کی نالی، ایک ہوتی ہے کھانے کی نالی، غذا کی نالی جسے موری بولتے ہیں، اور 2 رگیں ہوتی ہیں خون والی رگیں، جہاں سے خون چلتا ہے، جنہیں وداجین بولتے ہیں۔ یہ 4 رگیں جانور کے گلے میں موجود ہوتی ہیں۔ اس جانور کے ذبح کے لیے ضروری ہے ان رگوں کو کاٹنا، یا تو 4 رگیں کاٹ دی جائیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹیں گی، کوئی سی 3 رگیں کٹ جائیں، جانور حلال ہو جائے گا۔ اور اگر 3 نہیں کٹی بلکہ 2 کٹ گئیں یا 1 کٹ گئی، وہ جانور مردار شمار ہوگا، نہ قربانی ہوگی
نہ ہی جانور حلال ہوگا، بھلے عید کا جانور نہ بھی ہو وہ حلال نہیں ہوگا۔ کم سے کم 3 رگیں کاٹنا ضروری ہے۔ شریعت نے یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے جانور کو ذبح کرنے کا، 4 رگیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ یہ طریقہ کیوں مقرر فرمایا ہے؟ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں جانور کی اتنی آسانی سے جان شاید اس کی طبعی موت میں بھی نہیں نکلتی جتنی آسانی کے ساتھ یہ رگیں کاٹ کر نکلتی۔ اس سے آسان طریقہ اس کو مارنے کا، قتل کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری شریعت اتنی پیاری ہے، خدا کی قسم جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی، جانور کے کھانے پینے کا خیال رکھو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانور کے سامنے اگر تم نے دوسرے جانور کو ذبح کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تم نے 2 موتیں دی۔ ایک موت تو اس وقت مل گئی جب اس نے اپنے سامنے جانور کے گلے پر چھری چلتی دیکھی، دوسرا اپنے اس کے گلے پر چھری چلا کر موت دے دی۔ تم نے اس کو 2 موتیں دی ہیں، اس لیے جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ پھر ایک اور حق شریعت نے مقرر کیا، جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال اتارنے کی کوشش نہ کرنا، جانور کو تکلیف ہوگی۔ پھر ایک زیادتی کرتے ہیں ہمارے کسائی حضرات، آپ نے خاص طور پر اس کا خیال رکھنا ہے، رگیں کاٹنے کے بعد اس کے گلے میں ایک حرام مغز ہوتا ہے، وہ یوں کر کے اس میں چھری مارتے ہیں حرام مغز میں، مقصد یہ ہوتا ہے وہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، لیکن اس سے جانور کو کئی گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ شریعت اس کو حرام مکروہ تحریمی کہتی ہے یہ گناہ کبیرہ ہے حرام مغز میں چھری چلانا۔ بھئی اس کی رگیں کاٹو، اس کو چھوڑ دو، وہ آسانی سے ٹھنڈا ہو جائے گا، بلا وجہ جانور کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کتنا آسان طریقہ مقرر کیا ہے۔ آج کل کے جتنے طریقے ہیں آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں، جانور کو جھٹکے کے ساتھ ذبح کرتے ہیں۔ مجھے وہ ایک ادارہ تھا موڈی انٹرنیشنل کے نام سے، وہ مجھے انہوں نے اپنے ادارے کا ممبر بھی بنایا، وہ یہی ذبیحہ وغیرہ دیکھتے تھے باہر کے ممالک میں بھی یہاں بھی۔ اس وقت جب میں نے دیکھا ہمارے سامنے سوال آیا تو مفتی صاحب مجھے یہ تو بتائیں امریکہ میں جو ہم جانور دیکھ رہے ہیں ذبح ہو رہے ہیں پتہ کیسے ذبح کرتے ہیں؟ میں نے مجھے نہیں پتا۔ وہ کہہ رہے ہیں ذبح ایسے کرتے ہیں، وہ ایک گن ہوتی ہے، گن میں سمجھے کہ اندر لوہے کی ایک چیز ڈالی ہوتی ہے، لوہے کی لمبی سی تار یا سلاخ کیا ہے، وہ گن چلاتے ہیں، سروے لگتی ہے، جانور بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد مارتے ہیں۔ کہتے ہیں ویسے اگر کھلی چلاؤ گے نا اس کو بے ہوش کیے بغیر جانور کو تکلیف ہوگی، کوئی اجازت نہیں دیتا اس کے بغیر ذبح کرنے کی۔ اور بظاہر کہنا یہ ہے کہ دیکھو ہمیں جانوروں کا بھی خیال ہے، بالکل جھوٹ۔ ان کا خیال صرف جو انہیں انسانوں کا خیال نہیں، انہیں جانوروں کا کیا خیال ہونا ہے۔ کیسے عالم اسلام میں انہوں نے آگ برسائی ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح ذبح کیا ہے، اور کہتے ہیں ہمیں جانوروں کا خیال ہے۔ یہ صرف دکھلاوے کی حد تک رحم دلی ہے، حقیقت میں جو شریعت نے طریقہ بیان کیا ہے اس سے پیارا طریقہ جانور کو ذبح کرنے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی آسانی کے ساتھ کسی طریقے سے جان نہیں نکلتی۔ آپ نے 2 اذیتیں جانور کو دی، ایک تو وہ گولی ماری اس کو، اس کی اذیت، پھر اس کے بعد اس کو ذبح بھی کر دیا، یہ زیادہ اذیت اس کو پہنچائے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ حلال ہے یا نہیں؟
میں کہا اگر تو ان کی اس گولی کے نتیجے میں وہ خالی بے ہوش نہیں ہوتا، مر بھی جاتا ہے، پھر تو وہ مردار ہے، وہ تو گوشت بھی حلال نہیں، کیونکہ سوا تو کیا ہی نہیں۔ ہاں اگر بے ہوش ہوتا ہے، ابھی سانس چل رہی تھی کہ گلے پر چھری چلا دی، رگیں کاٹ دی، اب حلال ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کرنٹ مار کر مارنے کا ہے، پھر اس کے بعد جھٹکا دے کر مارتے ہیں۔ ان سب طریقوں میں اب تو تحقیق سے ثابت ہو گیا جانور کو اذیت ذبح سے زیادہ پہنچی۔ سب سے آسان طریقہ جان نکالنے کا شریعت نے مقرر کیا، اس کے گلے پر چھری چلا دو، کم سے کم 3 رگیں کاٹ دو، جانور حلال ہو جائے۔ کیوں چلاؤ؟ آسانی سے جان نکلے گی، جانور کے بھی تو حقوق ہے، حرام مغز نہیں کاٹنا، ٹھنڈے ہونے سے پہلے کھال نہیں اتارنی، اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ شریعت نے جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، کوئی اور مذہب نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے جب آپ اس کی رگیں کاٹیں گے نا، آپ نے غور کیا ہوگا، سمجھے موسلا دھار بارش کی طرح خون نکلے گا۔ یہ خون جو اس کے اندر تھا یہ ناپاک تھا، اس ناپاک خون کو رگیں کاٹنے کے ذریعے نکالا تاکہ گوشت پاک بھی ہو جائے اور حلال بھی ہو جائے۔ ذبح نہ کیا، خون اندر ہی رہ گیا، خون تو ناپاک تھا، پھر اگر جانور مر گیا اور خون نہ نکالا تو یہ ناپاک خون اس کے بدن کا حصہ بن گیا، تو ناپاک کھانا تو حرام ہے۔ دوسرا یہ سخت مضر ہے اور نقصان پہنچانے والی شے بن جاتا ہے، اور شریعت اتنی پیاری ہے جو چیز بھی نقصان پہنچانے والی ہو اس کو شریعت جائز قرار نہیں دیتی۔ جو جانور بھی شریعت نے حلال کیے ہیں وہ انسان کے لیے مفید ہیں، اور جو حرام کیے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے خبیث چیزیں حرام کر دی، کتا کھانا حرام کر دیا، بلی حرام کر دی، درندے حرام کر دیے، جتنی خبیث چیزیں تھیں جن میں انسان کے فائدے نہیں تھے، نقصان دہ تھی، صرف ان کو حرام کیا، اور احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا۔ اب خون ناپاک خون اندر رہ جاتا ہے، رگیں کاٹ کر نہیں نکالا جاتا تو وہ ناپاک اس کے جسم کا حصہ بن جائے گا، جو نہ صرف ناپاک کھانا حرام ہوگا بلکہ نقصان دہ بھی ہوگا۔ اس لیے رگیں کاٹنا ضروری ہے ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو ضروری ہے ذبح میں، آج انشاءاللہ مسلمان جانور ذبح کریں گے، وہ یہ ہے کہ ذبح سے پہلے اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ضروری تو اللہ کا نام لینا ہے، خالی کوئی بسم اللہ پڑھ کر بھی ذبح کرے گا ذبیحہ حلال ہو جائے گا، جانور حلال ہو جائے گا۔ البتہ جو مستحب طریقہ ہے، چھری چلاتے وقت ذبح کرنے والا پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر اس کے گلے پر چھری چلائے، بھول کر چھوٹ گئی تو معاف ہے، جانور حلال ہے، جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے چھوڑ دی، پھر بھلے اس کی رگیں بھی کاٹ دی ہوں پھر بھی وہ جانور حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے آپ نے اس کو ذبح ہی نہیں کی۔ یہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، لا تأکلوا، اس کو مت کھانا، وہ کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس لیے ذبح کے وقت
اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اچھے طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ اگر آپ ذبح کرنا جانتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، پھر تو مستحب یہ ہے جس کی قربانی ہے وہی ذبح کرے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے ذبح کرنا نہیں جانتے پھر آپ جانور کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ شیخ کہتی ہے پھر آپ کے لیے بہتر نہیں بلکہ جو اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہے وہ ذبح کرے تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر شیخ کہتی ہے اچھے طریقے سے چھری تیز کر لو تاکہ جانور کی جان آسانی سے نکلے۔ چھری تیز نہیں ہوگی اس کو تکلیف ہوگی۔ کتنا خیال ہے۔ پھر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے۔ اس میں حکمت یہ بھی ہے، قرآن مجید کی آیت لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اللہ کو گوشت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ آگے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اللہ تعالی نے جانور کو، اللہ کا کتنا کرم ہے، مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ اگر اللہ مسخر نہ کرتے آپ بھینس ذبح کر سکتے تھے؟ آپ گائے ذبح کر سکتے تھے؟ بھینس میں، گائے میں آپ سے بہت زیادہ طاقت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے جب وہ بفر جاتی ہے نا وہ بڑی تباہی مچا دیتی ہے، جانی نقصان بھی کر دیتی ہے، مالی نقصان بھی کر دیتی ہے۔ کب؟ جب وہ بفر جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ایک لڑکا ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے گلے میں رسی بھی ڈال دیتا ہے، پھر رسی سے پکڑ کر اس کو چلا بھی رہا ہو۔ کتنے طاقتور جانور کو جو اس سے کہیں طاقتور ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی، ورنہ تم اس کے گلے میں رسی ڈال سکتے تھے، اس کو پکڑ سکتے تھے، کیسے آسانی کے ساتھ ذبح کر سکتے تھے؟ مسخر مانا اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، وہ تمہارے تابع ہے۔ تم رسی لے کر چلو گے وہ چلے گی تمہارے ساتھ، تم گراؤ گے وہ گرے گی، ورنہ تم کیسے گرا سکتے ہو اسے؟ جو جانور اللہ نے حلال نہیں کیے اس معنی کر کے تمہارے لیے مسخر نہیں کیے، ان کے گلے میں ذرا رسی ڈال کر انہیں چلا کر تو دکھاؤ۔ کبھی ہاتھی کے گلے میں رسی ڈالنا اور اس کو چلانا، یا شیر کے گلے میں رسی ڈالو، چیتے کے گلے میں ڈالو، ڈال سکتے ہو؟ وہ مسخر ہے، اس کو چلا سکتے ہو، اس کو کنٹرول کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے اس معنی کر کے اس کو تمہارے لیے مسخر نہیں کیا، اس کے دل میں ڈالا ہے، اس کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ جب کیا ہے تو پھر اللہ کا شکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ اللہ ہی نے تو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ورنہ تم میں اتنی طاقت نہیں ہے اس کے گلے میں رسی ڈال سکو، اس کو گرا سکو، اس کو چلا سکو، تم میں اتنی طاقت موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ذبح سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، اللہ ہی نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے، ورنہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی، ہم اس کے گلے میں رسی ڈالتے اور اس کو اپنے ساتھ رکھتے، چلاتے، گراتے، ذبح کرتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے شریعت نے ہمارے ذمے لگا دیا اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے، ورنہ یہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، یہ دن وہ برکت والے دن ہے، آج کا دن بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کے دن، یہ جو 3 دن شروع ہو گئے 10ویں 11ویں 12ویں، ان دنوں میں اللہ تعالی کو
خون بہانے سے پیارا عمل اور کوئی بھی نہیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمۃ ہیں اس پہ ذرا غور کریں، یہ دن تو وہ دن ہے جن میں ہمارے بھائی عمرے کر رہے ہیں، کوئی طواف کر رہے ہیں، کوئی کیا عبادت کر رہے ہیں، کوئی کیا عبادت کر رہے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں خون بہانے سے زیادہ پیارا عمل ان دنوں میں اللہ تعالی کو اور کوئی بھی نہیں۔ جانور کے جسم میں جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں عطا فرمائیں گے ذبح جانور قربان کرنے والے کو، اور پھر اتنے ہی گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں اس کے جسم میں کتنے بال ہوتے ہیں، وہ تو شمار میں ہی نہیں آ سکتے، تو لاکھوں بال ہوتے ہیں، معنی اللہ لاکھوں نیکیاں عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالی لاکھوں گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ لاکھوں نیکیاں، جسم میں جتنے بال اتنی نیکیاں، اور ایک نیکی کی قیمت کیا ہے؟ ایک نیکی کی قیمت کا اندازہ ابھی نہیں۔ پردادا جی بانی جامعہ شفیعہ مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ تو بیٹا جب آنکھ بند ہوگی، اصل آنکھ اس وقت کھلے گی، پھر ایک نیکی کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر قرآن مجید میں قیامت کا کھینچا ہے۔ قیامت کا روز ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بیٹا ماں سے، اور ماں بچوں سے بھاگے گی۔ کوئی ایک نیکی میرے سے مانگ نہ لے، دینے کا تو تصور ہی نہیں ہے، کوئی نیکی مانگ نہ لے، ایک نیکی نہ مانگ لے۔ وہاں جا کر ایک ایک نیکی کے بارے میں پتہ چلے گا یہ کتنی قیمتی اشرفی ہے، یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں، بال تو پھر لاکھوں ہے، تو اللہ تعالیٰ لاکھوں نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں خدا کی قسم ایک نیکی کی قیمت یہ ساری کائنات بھی مل جائے وہ ایک نیکی کی قیمت نہیں بن سکتی، بن ہی نہیں سکتی۔ اس کی قیمت تو جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، وہ نعمتیں اس کی قیمت ہے جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی کان میں کبھی کھٹکی نہیں ہوں گی، جس کا تصور بھی کبھی دل میں نہیں آیا ہوگا۔ ان نیکیوں کی قیمت وہ ہے جو اللہ نے آخرت میں عطا فرمائی۔ باقی یہ دنیا ساری کائنات مل جائے، ساری کائنات بھی ہمیں مل جائے، ایک نیکی کی قیمت نہیں بن سکتی۔ حدیث یہی ہے نا، حضرت سلمان علیہ السلام کا جو قصہ آتا ہے، میں کیا کہا تھا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا یہ بہتر ہے اس سے جو کچھ آل داؤد کو دیا گیا۔ تو ان کو تو ساری دنیا کی حکومت دی گئی تھی، مانا ساری دنیا کی حکومت سے بہتر ایک دفعہ لتسبیحۃ واحدۃ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس لیے پورے جذبے کے ساتھ، پوری نیکی کے ساتھ یہ ہم اللہ کے لیے جانور قربان کر رہے ہیں، ذبح کرنا ہے، پھر وہ ثواب اس کا ہے جو آج کے دن کسی اور عبادت کا نہیں ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے ہمارے جتنے بھائی اور بہن آج کے دن قربانی کریں گے یا 3 دنوں میں قربانی کریں گے یا پوری دنیا میں کر رہے ہیں، اللہ جی ایک ایک کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ عطا فرما دیجئے۔ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس سے پہلے میں ایک دفعہ آپ کو نماز عید پڑھنے کا طریقہ بتلا دوں۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے
सबसे पहले आप नियत करेंगे 2 रकात नमाज ईद वाजिब 6 जायद तकबीरात वाजिबा के साथ। इसमें 6 जायद तकबीरात हैं जो आपके ज़िम्मे कहना वाजिब है, समझे। आम नमाजों में ये 6 जायद तकबीरात नहीं है, ये फर्क है ईद की नमाज में और बाकी नमाजों में। अब ये 3 जायद तकबीरात आपने पहली रकात में कहनी है और 3 जायद तकबीरात आपने दूसरी रकात में कहनी है। इस तरह ये 6 बन जाएगी। क्या तरतीब होगी कहने की? इसकी आसान सूरत में आपको बतला दूं, आसान तरीका वो ये कि पहली रकात में किरात शुरू होने से पहले 3 तकबीरात आएंगी और दूसरी रकात में किरात खत्म होने के बाद आएगी। गोया के किरात इन 6 तकबीरों के बीच में आ जाएगी, पहले में किरात से पहले और दूसरी में किरात खत्म होने के बाद 3 जायद तकबीरात वाजिबा आएंगी। आपने सबसे पहले तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहना है, उसके बाद फिर आपने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ला इलाहा गैरुक तक आपने पढ़ना है। फिर इसके बाद अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह आपने नहीं पढ़ना, वो तो सिर्फ इमाम पढ़ता है, आपने खामोश हो जाना है। फिर तकबीर कही जाएगी अल्लाह अकबर। जैसे शुरू की तकबीर में कानों की लौ तक आप हाथ लेकर आते हैं, यहीं तक आपने अपना हाथ लेकर आना है, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, कानों की लौ तक हाथ लाकर फिर छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, कानों की लौ तक हाथ लेकर आए। उसके बाद आप तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध लेंगे। ये 3 वाजिब तकबीरें होगी। उसके बाद आपने खामोश रहना है। इमाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के पूरी किरात करेगा। फिर दूसरी बाकी नमाज वैसे ही है। फिर दूसरी रकात में पहले फातिहा, फिर उसके साथ कोई सूरत मिलाई जाएगी। उसके बाद फिर दूसरी रकात में 3 मजीद जायद तकबीरात आ जाएंगी। पहले अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, कानों की लौ तक हाथ लेकर आए, हाथ छोड़ दें। फिर अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, आपने भी कहना है क्योंकि ये वाजिब है, वरना आपकी नमाज नाकिस रहेगी, लाकर फिर छोड़ दें। फिर तीसरी दफा अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, ये कहकर हाथ छोड़ दें। चौथी रुकू वाली तकबीर जब कही जाएगी वो फिर आपने रुकू में चले जाना है। बस ये 6 जायद तकबीरात आ जाएंगी। अब अपने सफ़े दुरुस्त फरमा लें।